وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور اس کا ٹاپک ہے صبر اور نماز سے مدد۔ اس کے مین پوائنٹس 4 ہیں۔ منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیاری، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی روشن تعلیمات اور ہدایات، اور چوتھے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مدد طلب کرنے کو استعانت کہتے ہیں۔ استعانت سے مراد دین پر قائم رہنے کے لیے مدد اور قوت مانگنا ہے۔ یہ قوت صبر اور نماز سے ملتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنا، ان کی مشقت برداشت کرنا، خواہشات میں گرفتار ہونے سے اپنے نفس کو بچانا، نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رکھنا، اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے سے رک جانا، مصائب برداشت کرنا، جزا فضا سے رکنا، یہ سب صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر کرنا، ان پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا صبر ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت بات ہے جو وقت کی نزاکت کے اعتبار سے اس مقام پر کی گئی، شہداء زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ شہداء جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی دیتے ہوئے جان دے دیتے ہیں، ان کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے، اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا کہ شہید کا مقام بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ مومنوں کو آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ مومن کی شان تسلیم و رضا ہے۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصیبت کے موقع پر سچا مومن سوچتا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کی رضا پر راضی ہیں، ایک دن ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہمارے صبر پر وہ ہمیں بے حساب اجر دے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ یعنی دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس کی وجہ سے انسان کی غلطیاں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیاری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خود کو خالص کرنا ہے، صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، امت کا دل اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، نقصانات برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، بھوک برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سال میں پورا 1 مہینہ اس کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں الحمدللہ۔ پھر تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے میں یہ سب کام کس کے لیے کروں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔
جہاں صبر کا تذکرہ آیا وہاں صفا اور مروہ پہاڑیوں کا تذکرہ آ گیا، کیونکہ وہ بھی صبر کی نشانیاں ہیں۔ شاعر اللہ ہیں، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ صبر کی نشانیاں ہیں۔ بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی روشن تعلیمات اور ہدایات چھپانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات، اس کے احکامات کیسے چھپتے ہیں کہ لوگ سنیں، سمجھیں اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ کسی ایسے موقع پر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم واضح کرنے کی ضرورت ہو، لوگوں کے خوف سے لوگ کیا کہیں گے انسان خاموش ہو جائے تو حق چھپ جاتا ہے۔ پھر اپنے مفادات کے لیے جیسے یہودیوں نے بہت کچھ چھپایا، ایسے ہی آج بھی لوگ بہت کچھ چھپا جاتے ہیں۔ تو سارے جہان کے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پہنچانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں واضح کیا اگلی آیت میں کون لوگ ہیں جو دائمی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ کفر کی حالت میں مر جانے والوں کو وعید سنائی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اسی کے لیے دل کو خالص کرنا ہے، ساری امت کا دل اسی سے جوڑنا ہے، اسی کے رضا کے لیے سارے کام کرنے ہیں، ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس رکوع میں 7 ایسے کام ہیں جن کا حکم دیا گیا۔ صبر، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کی تیاری کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا، شوق سے نیکی کرنا، توبہ اور اصلاح۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، ڈونٹس کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنی یہ عادت بنانی ہے کہ جب کوئی مشکل پڑے تو زبان سے بے صبری کے کلمات نہیں نکالنے، انشاءاللہ دل کو بے چینی سے بچانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، خوب سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہوں، تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبت میں یہ دعا کرنی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ بے صبری کا عملی مظاہرہ کرنے سے خود کو بچانا ہے، صبر کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے اور نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اہل ایمان، اور تیسرے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا،
پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 طرح کی نشانیاں یہاں ذکر کی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، کشتیوں میں، بارش میں، جاندار مخلوقات میں، ہواؤں کی گردش میں، بادلوں میں۔ کہاں کہاں اپنے رب کو دیکھیں گے، کہاں کہاں سے پہچانیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ پھر فرمایا اور ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ دنیا میں یہی بات تو انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ انسان پاورفل سمجھتا ہے اپنے جیسے انسانوں کو، کسی ریاست کو زیادہ پاورفل سمجھتا ہے، یا کبھی اسلحے کے اندر پاور محسوس کرتا ہے۔ آج بھی، آئندہ آنے والے کل میں بھی قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ قوت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ساری قوت، سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں، قیامت کے دن دیوی دیوتا اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے بارے میں رب العزت نے 6 باتیں یہاں کی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں 2 باتیں ہیں جن کا حکم دیا گیا: عقل سے کام لینا اور اللہ تعالیٰ سے شدید محبت، اور 3 چیزوں سے روکا گیا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، ظلم اور اظہار بیزاری۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کا آغاز کرنے کے لیے انشاءاللہ زبان پر بار بار لانا ہے۔ کرنے والے کام کیا ہیں؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے یا موبائل اٹھاتے ہوئے اور ملتے ہوئے السلام علیکم، ہر کام کے اختتام پر، نعمت ملنے پر، کسی کی تعریف کرنے پر الحمدللہ، تکلیف پہنچنے پر، مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کسی سے کوئی تحفہ، کوئی بات، کوئی اچھی نصیحت کرے، محاسبہ یا تنقید کرے تو جزاک اللہ یا جزاک اللہ، اپنے گناہ یا عذاب کے ذکر پر استغفر اللہ، کسی کی خوشی کی خبر ملی ہے بارک اللہ، کسی بیمار کی عیادت کے وقت لا باس طہور انشاءاللہ، کسی خوبصورت چیز یا کسی میں خوبی دیکھ کر ماشاء اللہ سبحان اللہ، کسی کام کو شروع کرنے کی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ، کسی مشکل کام پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مومنوں کی زندگی میں کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گرد جیسے بیت اللہ میں جانے والے طواف کرتے ہیں نا، ایسے ہی مومن کی سوچ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گرد گھومتی ہے اور گھومتی رہنی چاہیے۔ رکوع نمبر 5 ہے جس میں حلال و حرام کے احکامات ہیں، اور اس کے مین پوائنٹس 7 ہیں۔ پہلی بات ہے حرام شیطان کا راستہ ہے، اور دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنے والے کیسے لوگ ہیں، اور تیسرا ہے حلال اور پاک چیزیں، اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام، پانچواں مجبوری میں اجازت کی شرائط ہیں، اور چھٹا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانے والے،
اور ساتواں ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق نازل کی ہے، حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ حرام شیطان کا راستہ ہے، بدی کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ پر الزام کا راستہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں؟ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنے والے دو طرح کے کام کرتے ہیں، باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں حلال اور پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا کہ بے تکلف کھاؤ لیکن شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں کیا ہیں؟ اس آیت میں، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام 4 چیزیں ہیں، مردار، سور کا گوشت، خون، بہتا ہوا خون، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کی پکار دی جائے۔ مجبوری میں اجازت کی شرائط ہے، بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانے والوں پر وعید ہے، یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کے خریدار بن گئے تھے۔ رب العزت نے فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانے والے، حرام کھانے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بات کریں گے نہ پاک کریں گے۔ انہوں نے گمراہی کا سودا کیا ہے ہدایت کے بدلے میں، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کا سودا کیا۔ اس رکوع کے ڈوز کیا ہیں؟ 3 ہیں، حلال کھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا یعنی اس کی عبادت کرنا۔ 16 چیزیں ہیں جن سے روکا گیا۔ شیطان کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہنا جن کے متعلق علم نہیں، بے حیائی، عقل سے کام نہ لینا، باپ دادا کے طریقوں کی پیروی کرنا، ہدایت یافتہ نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنا، بغاوت یعنی قانون شکنی کا ارادہ کرنا، زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیاوی فائدوں کے بھینٹ چڑھانا، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، مغفرت کے بدلے عذاب مول لینا، کتاب میں اختلافات کرنا، جھگڑوں میں حق سے دور نکل جانا، حق بات سننے کے لیے بہرا بن جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں،
شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑنا ہے، اور یہ طریقے کیا ہیں؟ برائی اور بے حیائی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تحت آنے والے عام رسوم و رواج، توہم پرستی، جاہلانہ رسومات، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کام کرنا ہے۔ آج کھانے پینے کی ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے یہ لقمہ حلال ہے یا حرام۔ حلال ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کھانے سے ملنے والی قوت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 6 ہے، جس میں 4 احکامات ہیں: نیکی، قصاص، دیت اور وصیت، اور یہی اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ حقیقی نیکی کیا ہے؟ نیکی کے کانسیپٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، ہر دور کے لوگ اس بارے میں کنفیوژنس میں مبتلا رہے۔ رب العزت نے فرمایا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی متقی ہیں۔ تو یہ خاص کام ہے، جن کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کہا، ان میں نماز اور زکوٰۃ سب سے آخر میں آتے ہیں۔ پہلے کام کون سے ہیں؟ پہلا کام ایمان ہے، اور ایمان کی وجہ سے جو نیکیاں پروان چڑھتی ہیں: مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد کو پورا کرنا، صبر، سچائی اور تقوی۔ پھر قصاص کا حکم ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے، اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے قصاص کا حکم ہے: آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور دیت اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، معافی کی گنجائش موجود ہے۔ رب العزت نے فرمایا: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں، قصاص بدلہ لینے کو کہتے ہیں، بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہے، یہ وراثت سے پہلے کا حکم ہے۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے۔ یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اور وصیت کے بارے میں 2-3 خاص باتیں ہیں۔ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ وصیت 1/3 حصے میں یعنی 1/3 پراپرٹی میں سے ہو سکتی ہے، اور جان بوجھ کر وصیت بدلنے کا گناہ اسی پر ہے جو بدلے گا۔ فرمایا: پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وصیت بدلی نہیں جا سکتی۔ کیا کسی نے کسی کا حق مارا ہو تو ایسے میں بھی وصیت بدلی نہیں جا سکتی، اصلاح کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس رکوع میں 20 کام ہیں جن کا حکم دیا گیا، جن میں سے پہلا کام اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، سائلوں پر، غلاموں کی آزادی میں، اقامت صلاۃ ہے، ادائیگی زکوٰۃ ہے، ایفائے عہد، صبر، صدق،
تقوی، وصیت کرنا، عقل سے کام لینا اور اصلاح کرنا، ایک پورا کیریکٹر ہے جو اس میں رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے، یہ کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ اور جن چیزوں سے روکا ہے، زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا، سن کر بات بدل دینا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، مجھے یہ بتائیے زیادتی کرنا آسان ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی تو چاہتے ہیں کہ زیادتی نہ کریں۔ حق تلفی کرنا آسان ہے؟ حق تلفی کرنے کے لیے انسان کو بہرحال پہلے سنگدل ہونا پڑتا ہے اور پھر حقوق سلب کر کے رشتہ داریوں کو کھونا بھی پڑتا ہے۔ اور سن کر بات بدلنے والے کو کیا ملتا ہے سوائے سٹریس کے، ٹینشن کے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو بات بدلتا ہے ہمیشہ اندر سے انگزائٹی کا شکار رہتا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال ضرورت مندوں کو دینا ہے، انسانوں کو ان کی مصیبتوں سے نکالنا ہے۔ آج ضرور کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے، انشاءاللہ مدد کرنے کا آغاز گھر والوں سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ